پیس صاحب سے پوچھا گیا، ایک تمہاری نظم ہے جس میں تم رکیب سے مخاطب ہو، تم نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جس کے تصور میں لٹا دی ہم نے، یہ نظم کس کے بارے میں ہے؟ تو پیس صاحب نے جواب دیا، یہ بھی اس کے بارے میں ہے جس کی خاطر نقش پریادی کی نظمیں لکھی۔ آغا ناصر لکھتے ہیں کہ یہ پیس صاحب کا پہلا عشق تھا۔ ان کی محبوبہ کا تعلق ایک افغان گھرانے سے تھا۔ یہ نوعمر لڑکی سیالکوٹ میں ان کے ہمسائے میں رہتی تھی اور پیس صاحب کمرے کی کھڑکی سے اس کو آتے جاتے دیکھا کرتے تھے۔ چونکہ پیس صاحب بہت شرمیلے تھے، اس لیے بات کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ یہ باتیں خود پیس صاحب نے زہرہ نگاہ کو بتائی، جن سے ان کے قریبی روابط تھے۔ زہرہ آپا نے مجھ سے کہا کہ پیس صاحب اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اس دیوانگی میں اس کے لیے خوبصورت شعروں کے ڈھیر لگا دیے۔ ان کا عشق اپنے شباب پر تھا جب تعلیم کے لیے انہیں سیالکوٹ سے لاہور جانا پڑا۔ پیس صاحب نے بتایا کہ پھر ہوا کچھ یوں کہ ایک بار ہم چھٹیوں میں لاہور سے واپس آئے تو کھلی کھڑکی کی دوسری جانب وہ چہرہ نظر نہ آیا۔ ہم نے کسی سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ پیس صاحب کے لیے خبر بڑی اندوہناک تھی۔ وہ ٹوٹے دل سے واپس لاہور چلے گئے اور مدتوں بعد اس غم کو بلانے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر خاصا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ ایک بار پھر سیالکوٹ آئے تو ان کی محبوبہ بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ پیس صاحب سے اپنے شوہر کو ملانے کے لیے لائی۔ اس کا شوہر بہت حسین و جمیل انسان تھا، دراز قد، شہابی رنگت، تیکھے خد و حال، مردانہ وجاہت کا نمونہ۔ پیس صاحب سے مل کر وہ دونوں رخصت ہو گئے، مگر تھوڑی دیر بعد وہ پھر آئی۔ اس بار اکیلی تھی، صرف یہ کہنے کے لیے کہ تم نے دیکھا میرا شوہر کس قدر خوبصورت ہے۔ پیس صاحب کہتے ہیں کہ بس اس کا یہی ایک فقرہ نظم رکیب کی تخلیق کا سبب بنا۔